السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیوز سے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایفیڈیوٹس کا ایک موازنہ کر کے دیا تھا، وہ ایفیڈیوٹ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے فائل ہوا اور اس کے جواب میں کاؤنٹر ایفیڈیوٹس فائل ہوئے۔ کل ہم نے پریزیڈنٹ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد جاوید صاحب کا ایفیڈیوٹ آپ کو پڑھ کے سنایا اور چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ بھی پڑھ کے سنایا۔ ہمارا خیال تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم جو باقی ایفیڈیوٹس ہیں وہ پڑھ کے سنائیں، لیکن وہ اخبارات میں آلریڈی چھپ چکے ہیں، لہذا ان کی نیوز ویلیو نہیں رہ گئی۔ ہمارے نزدیک کچھ سوال ہیں جن کی کلیریفیکیشن کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ایک کمپلیکس قانونی معاملہ ہے۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مختلف تہیں کیا ہیں۔ ہم نے اس وقت پروگرام میں ٹیلی فون پر دعوت دی ہے جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو، جو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ون آف پاکستان موسٹ پرومیننٹ اینڈ سیلیبریٹڈ لیگل مائنڈز۔ ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ السلام بیٹا۔ یہ فرمائیے گا پہلے تو ازراہ وضاحت کہ ایفیڈیوٹ ہوتا کیا ہے، یہ بیان حلفی کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بیٹا یہ ہوتا ہے if you want to، جب آپ ایک فیکٹ کو پروو کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک حلفی بیان اپنا کریں۔ تو یہ ایک حلفی بیان چیف صاحب نے کیا، اس کے جواب میں انہوں نے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ ریلیونٹ نہ ہو۔ یعنی میں اگر زمین کی بات کر رہا ہوں تو آپ زمین کی بات کریں گے، آسمان کی بات نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کی ایفیڈیوٹ سے کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے تو میرا حق ہوتا ہے کہ جس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کو بلاؤں اور اس کو کراس ایگزامن کروں، اس کی ویلیو صحیح کورٹ کو پتا چلے کہاں تک یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے یا تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اس کو کراس ایگزامینیشن کے لیے نہیں آتے ہیں تو وہ ایفیڈیوٹ کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ فرمائے گا کہ ایفیڈیوٹ جب سبمٹ کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس کا کوئی تسلی بخش جواب ہم نے ابھی تک سنا نہیں۔ اگر آپ اس کی وضاحت فرما سکیں کہ چیف جسٹس صاحب کو ایفیڈیوٹ سبمٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ غلط بات یہ تھی کہ ون آف دا ایلیگیشن ہے یہ سپریم کورٹ میں کہ ریفرنس مالا فائڈے ہے۔ تو چیف صاحب کہنا تھا کہ میرے پہ جو گزری جب میں آرمی ہاؤس گیا وہ ریلیونٹ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سارا ریفرنس مالا فائدے ہے، کیونکہ میں نے مانی نہیں ان کی بات کہ میں ریزائن ہو جاؤں، اسی لیے انہیں ریفرنس کیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مالا فائدے ہے۔ Therefore what was relevant was what happened on that date۔ چیف صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ میں وہاں حاضر تھا اور یہ ہوا ہے۔ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جہاں تک اس ایشو کا جواب دیتی ہے بالکل ان کو جواب دینے کا پورا حق تھا، مگر یہ جو ایفیڈیوٹ داخل ہوئے ہیں بھائی، اس میں تو اور باتیں ہو رہی ہیں جو ریفرنس میں بھی نہیں ہے۔ آپ تو ایک موومنٹ چلا رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف کہ ایک برا آدمی تھا، فلانا تھا، ڈھمکا تھا۔ یہ تو بالکل irrelevant ہے۔ اٹ از جسٹ ناٹ اونلی، یہ بالکل غلط ہے کہ آپ چیف جسٹس جس کی بات نہیں کر رہے، ریلیونٹ نہیں ہے، اس کی بات کر کے آپ ان کو فضول پریشان کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تصور دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس ایک جھوٹا آدمی ہے۔ آئی تھنک اٹ از موسٹ انفیئر بھائی۔ یہ فرمائے گا کہ بیان حلفی جو شخص سبمٹ کرتا ہے اپنی طرف سے، وہ ظاہر ہے کہ حلف لیتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، تو اس کی اوتھینٹسٹی اس شخص کی سنسیئرٹی تک اور اس کے حلف لینے تک تو ظاہر ہے اسٹیبلش ہوتی ہے پبلکلی۔ کانٹینٹ کو اگر پروف کروانا ہو کہ جی جو حلفیہ بیان کے اندر بھی جو باتیں کی، اگر آپ نے اس کو پروف کرنا ہو، اسٹیبلش کرنا ہو، تو اس کا پروسیجر اب کیا ہوگا؟ میں ایک حلفیہ بیان دے دوں گا اینڈ دیٹس انف، یا مجھے اس کو پروف کرنے کے لیے؟ دیکھیے آپ کو آپ ایک حلفیہ بیان دے رہے ہیں، میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، اب اس کی اہمیت کوئی نہیں رہے گی انلیس یو آفر یور سیلف کہ میں باکس میں جانے کے لیے تیار ہوں اور جو میں نے کہا ہے اس پہ مجھے جرا کی جائے۔ اب جب وہ میں تیار نہیں ہوں
تو وہ حلفیہ بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حلفیہ بیان تو ویلیو ہوتی ہے اگر ادر سائڈ ڈز ناٹ چیلنج اٹ. اگر ادر سائڈ چیلنج کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی اس میں غلط لکھا ہوا ہے, میں اس کو بلانا چاہتا ہوں, وہ آئے باکس میں, میں اس کو کراس ایگزامن کروں, he must be ready to come and have himself cross examined. If he is not ready, then the his affidavit is of no value. بھائی یہ فرمائے گا کہ چیف صاحب کے بیان میں جن حکومت کے نمائندگان کا ذکر کیا گیا اس میں چیف آف سٹاف بھی تھے, ڈی جی ایم آئی بھی تھے, ڈی جی آئی بھی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, اور اس کے علاوہ ایک اور ریپرزینٹیو کا ذکر کیا گیا, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہ خود موجود تھے, اور ایم ایس ٹو دا پریزیڈنٹ کا بھی ذکر کیا گیا. اب جن لوگوں کا نام اس کے اندر آیا ہے, چیف جسٹس صاحب نے جو واقعات کی تفصیل بتائی ہے, تو کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں حلفیہ بیان کی صورت میں؟ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ بالکل حق ہے ان کو یہ کہنے کا کہ چیف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آرمی ہاؤس میں یہ ہوا تھا, یہ غلط ہے. ہمارے حساب سے ہم بھی وہاں حاضر تھے اور یہ ہوا تھا, اور چیف صاحب کہتے ہیں وہ غلط ہے. وہ بالکل اپنی جگہ سے کہہ سکتے ہیں, مگر اور وہاں اس حد تک تو اب ایک کنٹروورسی ہو گئی. ایک بندہ کہتا ہے ایک چیز ہوئی وہاں, دوسرا بندہ کہتا ہے دوسری چیز ہوئی. اب کورٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ میں کس بیان کو ایکسپٹ کروں. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, بیکاز دیٹ از اے ریلیونٹ کنٹروورسی. مگر یہاں تو سارے ایفیڈیوٹس میں ارریلیونٹ بات آئی ہے جس کا کوئی ریفرنس سے تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک جیسے کہ وار ہو گیا, لڑائی ہو گئی جس میں ایوری باڈی از فری ٹو سے واٹ ہی لائکس. یہ حلفیہ قسم کی لڑائی ہوگی وچ از موسٹ انفارچونیٹ. لیکن اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب کورٹ کرے گی بھائی. دیکھیے کورٹ کے بعد 2 ورژنز ہیں. فرسٹ آف آل دا کورٹ ول لمیٹڈ ٹو ورژنز ان ایشو, ریلیونٹ کیا ہے. دوسری باتوں میں کورٹ جائے گی نہیں. کورٹ کہے گی کہ ہمیں وہ بالکل اس میں کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے, مگر ریلیونٹ ہے. ایک ایلیگیشن ہے مالا فائڈے کا, واٹ ہیپن آن دیٹ ڈے. آئی ہیو ون ورژن, آئی ہیو اندر ورژن. کورٹ ول ایکسپٹ ون اور دا ادر. کورٹ ایویڈنس بھی مانگے گی ان ورژنز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, یا صرف پڑھ کر بیان کر دے گی کہ کون سا درست ہے؟ کورٹ کے پاس 2 راستے ہیں. It can come to its own conclusion by looking at the affidavit and the counter affidavit, and they can say I believe this or I don't believe this. Or the court may say, all right, I want the person who has deposed to come in the box, let him be cross-examined by the other side. But normally یہ اس میں جہاں تک اس دن کیا ہوا اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے there is very little difference between the two. اب ایک اوپر نیچے کی بات ہے کہ میں نے کتنے زور سے کہا, نہیں کہا, میں نے پلیز کر کے کہا کہ آپ ریزائن ہو جائیے, یہ کوئی بات نہیں بنی بیٹا. وہ تو ریزائن تو اس دن, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان کو ریزائن ہونے کے لیے کہا گیا, اور ٹھیک ہے وہ مانے نہیں. اب ایچ ون ہیز اے ورژن آف واٹ ایکچولی ہیپن in relation to this conversation. یہ فرمائیے گا کہ جن لوگوں نے بیان حلفی دیے ہیں, جب کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی, پہلے تو یہ بتائیے گا کورٹ کس موقع پر اس کو ٹیک اپ کرے گی اگلے آنے والے دنوں اور ہفتوں میں؟ دیکھیے پہلے تو کورٹ کہے گی کہ بھائی let me, if we can come to our own conclusion as to what has happened by believing one or the other, we will hold it accordingly. ہم کو کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ایک ورژن یہ ہے, ایک ورژن یہ ہے. ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا ورژن ہم کو صحیح لگتا ہے. اور دیکھیے بھائی, چیف جسٹس از چیف جسٹس. ہاؤ کین یو ڈسبلیو ہم؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتی. دا مین ہو واز believing and disbelieving other people's affidavits is now being called upon کہ تو نے حلفی بیان کیا ہے وہ تو نے غلط کیا ہے. And then bhai again only thing is what happened on that day at Army House. That is an issue. اور میں سمجھتا ہوں آپ دونوں affidavits دیکھ لیجئے, there are hardly any difference of material difference as to what happened. It is differences on emphasis. یہ کہتا اس طرح سے ہوا, یہ کہتا اس طرح سے ہوا. But the fact that he was asked to resign is a common fact which is acceptable to both. Both are agreeing کہ بھائی ان کو ریزائن ہونے کے لیے کہا.